بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی پہلی کتاب قلب و آگہی کے جو بیک ٹائٹل کے اوپر ایک نظم لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے میری کتابیں پڑھی ہیں یا جن لوگوں نے کم از کم میری وہ ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر میں نے اپنی کتابوں پہ انٹروڈکشن دیا تھا، انہوں نے یہ ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ میں نے اپنی پہلی تینوں کتابیں ان کا انتخاب سورۃ الکہف کے کسی ٹاپک کے اوپر کیا ہے۔ عمومی طور پر لوگ اپنی کتابوں کا انتخاب ان لوگوں کے یا ان چیزوں کے نام کرتے ہیں جو ان کے دل کے قریب ترین ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خصوصاً اپنی پہلی کتاب جب لوگ لکھتے ہیں تو قریبی ترین رشتہ داروں کے بارے میں انتخاب لکھا ہوتا ہے، پیرنٹس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، بیوی بچوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنی پہلی تینوں کتابوں میں جو انتخاب ہے میں نے سورۃ الکہف کے نام کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی میں ایک ایسے موڑ سے گزرا تھا جس کے اندر میں ایک طرح سے سورۃ الکہف کے اندر موتقف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ کچھ سال ایسے گزارے کہ میں سورۃ الکہف کے ساتھ تھا، میں سورۃ الکہف کو پڑھ رہا تھا، سورۃ الکہف کو سمجھ رہا تھا، سورۃ الکہف کو جی رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہے تھے کہ کیسے سورۃ الکہف میں جو 4 ٹیسٹ ہیں، جو ٹیسٹ آف ویلتھ ہے اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ آف سب سے پہلے ٹیسٹ آف فیتھ ہے، اس کے بعد ٹیسٹ آف ویلتھ ہے، پھر ٹیسٹ آف نالج ہے اور پھر ٹیسٹ آف پاور ہے۔ تو یہ چاروں ٹیسٹ آپ اپنی زندگی میں ان پہ سے کس طرح گزر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب یہ کتاب پوری ہو گئی، پہلی کتاب میری پوری ہو گئی اور اس کو بالکل چھپوانے کا وقت آ گیا، تو میں نے کتابیں خود چھپوائی تھیں کیونکہ، تو میں نے اس کا ٹائٹل ڈیزائن کر لیا اور پھر میں بیک ٹائٹل پر گیا اور بیک ٹائٹل خالی تھا اور مجھے خیال آیا کہ اس پہ کیا لکھنا ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی پہلی کتاب میں بیک ٹائٹل کے اوپر اپنا تعارف لکھ دیتے ہیں، تو میرے دماغ میں بھی یہی آیا کہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں اپنی ذات کا ایک مختصر سا تعارف لکھ دیتا ہوں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، تو عصر کی نماز میں غالباً تیسری رکعت میں سجدے میں جب تھا تو ایک دم جیسے ایک جھٹکے کے ساتھ میرے دماغ میں آیا الکہف الرقیم۔ خیر میں نے نماز پوری کی، میں ابھی جائے نماز کے اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا الکہف الرقیم، اور اس کے ساتھ ہی میری ذات میں سے جیسے ایک احساس اٹھا کہ تم پیچھے اپنا جو تعارف دینا چاہتے ہو، تو وہ تعارف کیا ہوتا ہے؟ تعارف تو ایک شناخت ہے، تو یہاں پر وہ لکھو جو تمہاری حقیقی شناخت ہے۔ اور ساتھ ہی میرے دماغ میں ایک لہجے میں بہت کچھ گزرا کہ کیا میرا چہرہ میری شناخت ہے، کیا میرا کیریئر میری شناخت ہے، کیا میرا نسب میری شناخت ہے، کیا میرا پیسہ میری شناخت ہے۔ اور مجھے اسی لمحے احساس ہوا کہ نہیں، جو چیز حقیقی معنی میں جس نے میری تشکیل ذات کی ہے، جس نے میری ذات کی تشکیل نو کی ہے، وہی میرا تعارف ہے اور مجھے کتاب کے بیک پہ وہی چھپوا دینا چاہیے۔ لوگوں کو وہی پڑھ کر یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس شخص کے بارے میں کیا جان رہے ہیں۔ تو وہیں جانماز پر بیٹھے بیٹھے ہی میں نے، میرا خیال ہے کیونکہ احساس ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ کیا لکھنا ہے، تو نظم ہونے میں تو کوئی وقت نہیں لگنا تھا، تو یہ 3-4 منٹ کے اندر وہاں پر یہ نظم ہوئی تھی۔ یہ نظم میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سنائی دیتا ہوں کہ یہ نظم کیا ہے، اور بیک گراؤنڈ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ کیوں میرے نزدیک یہ اتنی اہم ہے، کیوں میں نے اس کو اپنی پہلی کتاب کے بیک کور پہ چھاپا ہے۔ الکہف والرقیم، سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ جہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قصبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی سے، تو وہ اصحاب کہف و اصحاب رقیم جو ہیں ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان کی سنت پر چلتے ہوئے اس آخر الزمان کے اندر اگر کوئی شخص سورۃ الکہف کے اوپر زندگی گزارنا چاہے تو الٹیمیٹلی اس کی شناخت کیا بن جائے گی۔ بہرحال میں آپ کو نظم سناتا ہوں، یہ ہے کہ میری پہچان میرا چہرہ نہیں ہے، میری پہچان میرا چہرہ نہیں ہے، میری پہچان میرا پیشہ نہیں ہے، نسب جاگیر یا پیسہ نہیں ہے، میری پہچان میں کچھ ایسا نہیں ہے، میں ایک مدت سے کیوں عزلت نشین ہوں،
मैं एक मुद्दत से क्यों उज़लत नशीं हूँ, मैं किस बस्ती के किस घर का मकीं हूँ, मैं किन राहों पे क्यों चलता रहा हूँ, मैं किस मंज़िल का चेहरा ढूँढता हूँ। मुझे पढ़िए, समझिए, सोचिएगा, मेरे अल्फ़ाज़ दिल में तोलिएगा, मेरे अफ़कार से रिश्ता बनेगा, तो लौहो-ग़ार से रिश्ता बनेगा। मेरी पहचान हुरूफ़ राज़ से है, मेरी पहचान मेरे अल्फ़ाज़ से है। मेरी पहचान हुरूफ़ राज़ से है, मेरी पहचान मेरे अल्फ़ाज़ से है, मेरी पहचान मेरे अफ़कार से है, मेरी पहचान लौहो-ग़ार से है। तो उम्मीद है कि आप इस सफ़र में मेरी बाकी कुतब सुनेंगे, पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं ये इरादा रखता हूँ कि एक दफ़ा मैं अपनी इन तमाम किताबों को डिजिटलाइज़ कर लूँ। इसके अंदर आखिर-ज़मान के जो मौज़ूआत हैं, उनको भी किसी हद तक डिस्कस कर लूँ। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं सूरतुल कहफ सीरीज़ शुरू करूँगा, जिसके अंदर सूरतुल कहफ कैसे एक इंसान के क़ल्ब के ऊपर असर डालती है और कैसे उसकी ज़िंदगी की तश्कील नौ करने में मदद देती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं जानता हूँ कि सूरतुल कहफ के ऊपर आखिर-ज़मान में इस वक़्त ख़ास तौर पर बहुत से स्कॉलर्स काम कर रहे हैं, बहुत से लोग उसके इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से इसके मानी आखिर-ज़मान में क्या हैं। लेकिन जो एक चीज़ मैंने महसूस की है, वो ये है कि सूरतुल कहफ थ्योरी नहीं है। सूरतुल कहफ आखिर-उज़्ज़मान में ज़िंदगी गुज़ारने का प्रैक्टिकल तरीका है। इसको सिर्फ़ थ्योरी की हद तक पढ़ना कि किस चीज़ का मतलब क्या है, वो मुनासिब नहीं है। आप मेरी अगली कुतब के अंदर देखेंगे कि कुछ जगहों पर मैंने कुछ नज़्में ऐसी लिखी हैं, जो सूरतुल कहफ के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरतुल कहफ के उस पर्टिकुलर मौज़ू के ऊपर मेरा टेक क्या है। जब मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं सूरतुल कहफ की तमाम 110 आयात को आयत, आयत, आयत करके उसका तर्जुमा क्या है और उसकी आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीकेशन क्या है, उसके ऊपर तफ़सीली बात किसी वक़्त करना चाहूँगा। लेकिन ज़ाहिर है कि ज़रूरी है कि पहले उसके लिए एक ग्राउंड बिल्डिंग कर ली जाए। ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो कुछ मैंने लिखा है, पहले एक दफ़ा वो डिजिटलाइज़ कर लूँ, सब लोगों को बता दूँ। लोग किसी हद तक उन टॉपिक्स से आशना हो जाएँ, किसी हद तक मेरी इंटरप्रिटेशन से आशना हो जाएँ, तो फिर तफ़सीली तौर पर उसके अंदर डाइव इन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अपने सफ़र के बारे में बहुत तफ़सील से बताऊँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।